سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورۃ ملک آیت نمبر 15 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ 29 میں سے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا؟ ذلولا، نرم بنایا ہے یا تابع بنایا ہے۔ زمین کو اللہ نے نرم بنایا، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، یعنی اللہ نے اس کو پتھر جیسا سخت نہیں بنایا۔ اگر اس کو اللہ رب العزت سخت بنا دیتا تو اس میں نہ کوئی چیز دفن ہو سکتی، نہ گندگیاں زمین میں جا سکتی، کیونکہ جتنے بھی گندگیاں ہیں اور جتنی بھی چیزیں وہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور زمین میں اللہ مردہ بیج کو خوبصورت پودا بنا کر باہر نکال دیتا ہے، تو زمین کے خزانے باہر نکلتے ہیں۔ گیس کو آپ دیکھیں اور یہ تیل، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں، اور اوپر کی گندگیاں اللہ اسی میں کیا کر دیتا ہے؟ دفن کر دیتا ہے۔ انسان کا جو ہے نا، انسان کی لاش کچھ دن زمین کے اوپر رہ جائے تو وہ پٹ جائے گا، ٹھیک ہے، الا ماشاء اللہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے وجود خراب نہیں ہوتے ہیں، لیکن وجود کا خراب ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ کوئی بندہ جو ہے نا گنہگار تھا، ٹھیک ہے نا، یہ اس بات کی دلیل نہیں فلانے دی وجود بالکل صحیح طرح وہ بڑا جو ہے نا، یہ بعض ہو جاتا ہے ایسے۔ کئی صحابہ کرام ایسے کہ جن کے وجود مبارک جل سڑ ہو گئے تھے، تو یہ کوئی حقانیت کی دلیل بھی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کوئی، تو اس لیے اس مردہ اس میں دفن کر دیا جاتا ہے، ایک پردہ ہو جاتا ہے، تو زمین کو اللہ نے نرم بنایا، اس سے تم کھودائی بھی کر سکتے ہو، اس میں تم کنویں بھی کھود سکتے ہو، اس میں تم ہل بھی چلا سکتے ہو، اور یہ ساری چیزیں۔ تو فرمایا زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا۔ قرآن کریم دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، آیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا کفاتن، سمیٹنے والا؟ تو آگے کس چیز کو سمیٹنے والا؟ فرمایا احیاء و امواتا، ٹھیک ہے نا، کہ زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے، اللہ اکبر، تو ان کے لیے سمیٹنے والا بنایا ہے، حیاء و امواتا۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ ظاہرھا للاحیاء، یعنی زمین کا اوپر کا جو حصہ ہے یہ زندوں کے لیے، زندے اس پہ رہتے ہیں، اور وبطنھا للاموات، اور زمین کے اندر کا جو حصہ ہے وہ مردوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ذلولا، نرم اور تابع بنایا ہے۔ فامشوا فی مناکبہا، پس چلو فی مناکبہا، اس کے اطراف میں۔ مناکب منکب کی جمع ہے، اور منکب کہتے ہیں کندھے کو، تو کندھا بھی چونکہ آپ کے جسم کا ایک طرف ہوا کرتا ہے، تو اس لیے فرمایا فامشوا فی مناکبہا، چلو زمین کے اطراف میں۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور زمین میں جو ہے کھلو کھاؤ، مِن رِزْقِهِ، اس کے رزق میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا ہے، سخت نہیں بنایا ہے، لیکن زمین پہ تم چلو، اس میں کھودائی بھی کرو، اس میں اپنے لیے پانی بھی نکالو، ساری چیزیں کرو، اس میں پودے لگاؤ، اس میں تم میوجات لگاؤ، باغات لگاؤ، اس کے سے جو پل نکلے اسے استعمال بھی کرو، کھاؤ بھی، یہ جتنی بھی چیزیں تم کر لو، لیکن رہنا پھر بھی نہیں ہے ہمیشہ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ زمین میں جتنا بھی رہ جاؤ، رہنا ہمیشہ نہیں ہے۔ مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، دوسرے مقام پہ فرمایا میرا پیغمبر مَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میں نے کسی بشر انسان کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا نہیں قرار دیا ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آیا میرا پیغمبر اگر آپ پہ وفات آ جائے تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے نہیں، آیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ٹھیک ہے نا، مشرکین یہی انتظار میں ہوتے تھے نا کب ان پہ وفات آئے گی اور ان سے جان چھوٹے گی، تو اللہ نے فرمایا یہ کوئی زندہ رہیں گے؟ تو فرمایا یہ جو زمین پہ جتنے بھی تم رہو، یہ اس کو تمہارے لیے خوبصورت بنایا ہے، بچونا بنایا ہے۔ کلوا من رزقہ، رزق بھی کھاؤ، لیکن وإلیہ النشور، وقت پورا ہونے کے بعد اسی کی طرف واپسی ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، آیا تم امن میں ہو گئے ہو، من اس ذات سے، فی السماء جو آسمان کے اوپر ہیں،
فی السماء آسمان میں مطلب آسمان کے اوپر، اللہ آسمان میں بھی ہے، اللہ آسمان کے اوپر ہے، اللہ زمین پر بھی ہے، ہر جگہ حاضر اور ناظر۔ تو فرمایا من فی السماء، اس ذات سے جو آسمان کے اوپر ہے، ان یخسف بکم الارض، یہ کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے۔ تم اس بات سے ٹھیک ہے نا بے خوف ہو گئے ہو، امن میں ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے۔ اور دنسایا بھی ہے زمین میں قارون کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک عورت آتی ہے، عورت کو اس نے تیار کیا، چھوڑا دیا اور کہ آپ اس پہ تہمت لگائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام زنا کے خلاف بیان کرتے ہیں، ایک عورت اٹھتی ہے اور کہتی ہیں تو نے میرے ساتھ بھی یہ غلطی کی ہے، یہ گناہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں ہوئے، لمبا واقعہ ہے۔ تو فرمایا اگر تو جھوٹ بولتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں زمین میں دنسا دے۔ اتنی سختی سے یہ الفاظ ادا کیے کہ اس عورت پہ انتہائی ہیبت طاری ہوئی، اور اس نے کہا میری غلطی کوئی نہیں، مجھے فلاں نے پیسے دیے، قارون نے مجھے پیسے دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قارون کو زمین میں دنسا دے۔ قارون کو اللہ نے زمین میں دنسایا اور بار بار معافی مانگتے مجھے معاف کر دیں، میں نے غلطی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ اور بھی دنسا دے، یہاں تک کہ زمین اس پہ بند ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر موسیٰ، اس نے کئی بار تجھ سے معافی مانگی ہے، اس نے کئی بار تجھ سے کہا ہے مجھے معاف کر دے، تو نے معاف نہیں کیا ہے۔ اس نے ساری زندگی اس نے ساری زندگی میرے نافرمانی کی ہے، ساری زندگی میرے احکام کا مذاق اڑائے، لیکن مجھے اپنے ذات کی قسم ہے یہ بدبخت اگر ایک مرتبہ بھی میری طرف توبہ کر لیتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے ذات کی قسم ہے اپنی میں اس کو معاف کر دیتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس بدبخت نے مجھ سے معافی نہیں مانگی، اللہ اکبر۔ تو دنسایا بھی ہے، تو فرمایا تم امن میں ہو گئے اس ذات سے جو آسمان کے اوپر ہے کہ ان یخسف بکم الارض، کہ تمہیں زمین میں دنسا دے، فاذا ہی تمور، پس ایک اچانک یہ کپ کپ آ جائے گی، یہ زمین کپ کپانے لگے گی۔ ہم امن تم، یا تم امن میں ہو گئے ہو، من اس ذات سے، فی السماء جو آسمان کے اوپر ہے، ان یرسل علیکم حاسبا، یہ کہ تمہارے اوپر سنگریز ہوا کو بھیج دے، سنگبار ہوا جس میں پتھر بھی ہو۔ فستعلمون کیف نذیر، ان قریب تم جان لوگے، کیف نذیر، کس طرح ہے نذیر، وہ ڈرانے، نذیری کس طرح ہے میرا ڈرانا، تم ان قریب جان لوگے، اللہ اکبر، کس طرح ہے میرا ڈرانا۔ تو تکبر اور غرور سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ زمین میں بھی دنسا سکتا ہے۔ وہ ایک پنجابی کا ایک شعر ہے نا، وہ زیر تھی ونجا تے زبر نہ بان، متا خالق پیش جپاوے، وہ زیر بننے کی کوشش کر، وہ زبر بننے کی کوشش نہ کر، ایسا نہ ہو کہ تو زبر بننے کی کوشش کرے اور خالق پیش نہ ڈال دے۔ پیش میں چونکہ گول ٹھیک ہے نا ایسے مروڑ ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تجھے خالق مروڑ کے رکھ دے۔ تو فرمایا زیر بن زبر نہ بن، ایسا نہ ہو کہ خالق پیش، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ میرے شیخ جب یہ کہتے ہیں تو اردو میں تو کہتے ہیں زیر بن زبر نہ بن، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا فستعلمون کیف نذیر وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق جھٹلائے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس کس طرح ہوا میرا عذاب۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، آیا یہ نہیں دیکھتے اپنے اوپر پرندوں کو، صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کہ وہ پھیلانے والی اپنے پروں کو اور سکھیڑنے والی ہے، پھیلانے والی ہے، بند کرنے والی ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھاما ہوا ہے ان کو مگر رحمان نے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، کون ہے وہ جو لشکر ہے تمہارے لیے، بھلا کون ہے وہ جو لشکر ہے تمہارے لیے، ینصرکم من دون الرحمن، جو تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر الا فی غرور مگر دھوکے میں پڑے ہوئے۔ امن ھذا الذی، بھلا کون ہے وہ، یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہے، ان امسک رزقہ، اگر اللہ رب العالمین اس رزق کو روک لیں، اگر وہ روک لے تو کون ہے تمہیں دینے والے۔ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ یہ لوگ گھس پڑے ہیں، فی عتو، سرکشی میں، و نفور، اور نفرت میں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ،
آیا وہ شخص اللہ فرماتے ہیں کیا بل وہ شخص مکبن جو الٹا پڑا ہوا ہے علی وجہی اپنے چہرے کے بل اہدا زیادہ ہدایت پر ہے امن یمشی سویا علی صراط مستقیم یا وہ شخص جو چلتا ہے علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر آیا وہ شخص جو الٹا پڑا ہوا ہے یعنی قرآن و سنت کے تعلیمات سے دور پڑا ہوا ہے وہ الٹا چل رہا ہے آیا وہ شخص اور وہ جو ہے قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے صراط مستقیم پر چل رہا ہے وہ برابر کوئی نہیں اب آپ کہیں گے کہ صراط مستقیم پر چلنے والا یہ صراط مستقیم ہے کیا ہر نماز میں بھی اب دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے صراط مستقیم پہ چلا دے آپ کہیں گے کہ یہ صراط مستقیم ہے تو کیا بلا ہے ہر عالم سے بھی کہتے ہو مولوی صاحب بچے کے لیے دعا کرے اللہ اس کی کوئی سیدھی راہ پر لاوے تو یہ وہی صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں نا کوئی بچہ سیدھی راہ پر لگ جائے جی ہاں تو یہ سیدھا راہ ہے کیا تو میں بتاتا ہوں یہ سورۃ الزخرف ہے اور آیت نمبر 43 پارہ نمبر 25 میں آج کے بعد آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم کیا ہے اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي پس فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي میرا پاک پیغمبر مضبوطی سے تھام لے بِالَّذِي اس کتاب کو اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے تو وہی آپ کی طرف کون سی کتاب کی ہوئی قرآن کی تو فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي مضبوطی سے تھام لے اس کتاب کو اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بے شک آپ سیدھی راہ پر ہے تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کے سامنے بٹھاؤ قرآن کے درس میں بٹھاؤ انہیں قرآن کی تعلیم دو بے شک تمہارے بچے اور تم بھی صراط مستقیم پر ہو قاری صاحب میں نے یہ بات غلط کی ہاں یہ قرآن ہی کیا ہے یہی صراط مستقیم ہے تو فرمایا یہاں بھی فرمایا آیا وہ شخص جو ٹیڑھا چل رہا ہے الٹا منہ کے بل پڑا ہوا ہے چل رہا ہے یا وہ شخص جو سیدھی راہ پر چل رہے ہیں قرآن کے راستے پہ چل رہا ہے یہ برابر نہیں قل کہہ دیجئے هو الذی اللہ وہ ذات ہے انشأکم وجعل لکم السمع جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان بنائے والابصار اور دل آنکھیں بنائی ہے والافئدہ اور دل بنایا ہے قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑے ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو ٹھیک ہے نا تو وہ ایک صحابی کیا کر رہا تھا ٹھیک ہے نا دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے تھوڑوں میں شامل کر دے مجھے تھوڑوں میں شامل کر دے ٹھیک ہے نا کسی نے سوال کیا وہ تھوڑوں میں شامل کر دے کا مطلب کیا ہے اس نے کہا اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ میرے بندے تو بہت ہیں لیکن شکر گزار بہت تھوڑے ہیں تو میں کہتا ہوں مجھے ان تھوڑوں میں شامل کر دے تو یہاں بھی فرمایا قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑے جو تم شکر ادا کرتے ہو قل هو الذی ذرأکم کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا فی الارض زمین میں وإلیہ تحشرون اسی کی طرف تم نے جمع ہونا ہے ویقولون اور یہ کافر کہتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین کب آئے گا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو قل کہہ دیجئے میرا پاک پیغمبر انما العلم عند اللہ بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اور میں بے شک واضح ڈرانے والا ہوں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً پس جب دیکھا انہوں نے عذاب کو قریب آتا ہوا سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سیاہ ہو گئے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا ہے وَقِيلَ هَذَا الَّذِي اور کہا گیا ان سے یہ ہے وہ عذاب كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ جسے تم مانگ رہے تھے جسے تم پسند کر رہے تھے قل کہہ دیجئے أَرَأَيْتُمْ بتلاؤ مجھے إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے اور میرے ساتھ والوں کو اور رحمنا یا ہم پہ رحم کر دیں فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم تو کافروں کو دردناک قسم کے عذاب سے کون بچانے والا ہے کیونکہ مشرکین کہتے تھے اس سے جان چھوٹے گی تب ہی جب اس پہ موت آئے گی ٹھیک ہے نا یہ ختم ہوں گے تو تب ہی جان چھوٹے گی ورنہ یہ قرآن بیان کرنے سے باز نہیں آئے گا تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان سے کہہ دو کہ بالفرض اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہمیں ہمارے اوپر رحم کر دے تو کافروں کو اللہ کے عذاب سے کون بچا لے گا یہ تو بتاؤ نا تو فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم قل کہہ دیجئے هو الرحمن وہی رحمان رحم کرنے والا ہے
مہربان ہے، آمنا بھی، ہم اسی پہ ایمان رکھتے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر توکل بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے، من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون کھلی گمراہی میں، قل کہہ دیجئے ارائیتم، بتلاؤ مجھے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرائی میں چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون لائے گا تمہارے پاس بہتے ہوئے پانی کو؟ ان سے کہو میرا پیغمبر بتلاؤ مجھے، اگر یہ زمین والا پانی گہرائی میں چلا جائے تو بتلاؤ کون ہے جو اس بہتے ہوئے پانی کو تمہارے پاس لے کے آئے؟ اسی کے ساتھ یہ صورت ملک ختم ہوئی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ سورہ قلم شروع کریں گے۔ قرآن سمجھنے کی اللہ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔